बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब नाकिस हैं, ख़ताकार हैं। हम में किसी की अना रियासत की अना से और कौमी वक़ार से मुक़द्दम नहीं हो सकती। मैं देखता हूँ कि अरबाब इक़्तिदार और मुक़्तदर हलकों पर कोई तनकीद करे तो वो सीख पा हो जाते हैं, बरहम होते हैं और फिर बिजलियाँ गिरती हैं और कई नशेमन जलते हैं। मैं जहाँ तक हामी हूँ, मैं समझता कि जायज़ हद तक तामीरी और इस्लाह की नीयत से तनकीद का जो हक़ है वो सल्ब नहीं किया जा सकता। सबको हक़ हासिल है वो फ़लाह और इस्लाह के लिए, इनफरादी और इज्तिमाई फ़लाह और इस्लाह की नीयत से तनकीद करें और तामीर का रास्ता दिखाएं एक दूसरे को। लेकिन तौहीन किसी फ़र्द वाहिद की हो, किसी अदारे की हो, किसी शख्सियत की हो, किसी रियासत की हो या किसी मज़हब की हो, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। 9 मई को जो कुछ हुआ उससे किसको नुकसान हुआ, किसको फ़ायदा हुआ, ये कोई ऐसा राज नहीं है, कोई ऐसा मुअम्मा नहीं है जो उसकी मैं तफसील में जाऊँ। बच्चा बच्चा जानता है कि इसके मुहर्रकात क्या थे और इसके क्या असरात हुए और इससे क्या फ़ायदा उठाया गया। तनकीद की जाती है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया शुतर बेमहार है और जब कमज़ोर को आप उसका वजूद तस्लीम नहीं करेंगे, उसके वोट को इज़्ज़त नहीं देंगे और उसके मैंडेट में नकब लगाएंगे या उसको दीवार से लगाएंगे, तो फिर सोशल मीडिया पर आकर वो कैथारसिस करता है, अपना गम व गुस्सा निकालता है। कुछ एक हद तक रहते हैं, कुछ तजावज़ कर जाते हैं और जो हद से तजावज़ करते हैं वो मैं समझता हूँ ज़्यादती करते हैं, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि जब इस तरह के चंद मुट्ठी भर शुतर बेमहार हद से तजावज़ करते हैं तो रियासत रास्त इक़दाम करती है ऐसे लोगों के ख़िलाफ़। करना भी चाहिए। कोई भी कानून से मावरा नहीं है, कोई भी अखलाकियात से वो बरा नहीं है। जब आप अखलाकियात पर ज़रब लगाएंगे, कौमी हमीयत को रोंदेंगे, तो फिर कानून हरकत में आएगा और आना चाहिए। हमारे यहाँ महंगाई का भी मातम जारी है और महंगाई का जो आदम खोर भूत है वो किसी के काबू में नहीं आ रहा, और ना जो अरबाब इक़्तिदार हैं शायद उनकी तरजीहात में ये है ही नहीं सिरे से कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। वो सारे का सारा जो बोझ है अपनी ऐश व इशरत का, अपनी पुरताइश ज़िंदगी का और सरकारी इमारत का, वो सारा बोझ मुंतकिल कर देते हैं आवाम पर। आवाम की रगों से जो चंद बूंदें बची हैं वो भी निकाली जाती हैं और आवाम को नीम मुर्दा हालत में फेंक दिया जाता है। महंगाई की दुहाई कई दहाइयों से हम सुन रहे हैं और ये हालिया दिनों में महंगाई का जो एक अफरेत है वो आदम बो करता हुआ लोगों को निगल रहा है और हमारे हुक्मरान इक़्तिदार की बंदर बांट में, वज़ारतों की तक़सीम में मसरूफ़ हैं और IMF के आगे कशकोल फैलाया जा रहा है और नए कर्ज़े मांगे जा रहे हैं, नए मज़दे सुनाए जा रहे हैं और ये सब एक सफ़ेद झूठ है, एक फ्रॉड है। अवाम ये हालिया इलेक्शन में आपने देखा, मैंने भी देखा, ये इत्तेहादी सियासत की कोख से जो हुकूमत ने जन्म लिया उसमें कोई ऐवान सदर में मुतमक्कन हो गया, कोई वज़ारत उज़्मा ले उड़ा और किसी के मुकदमात ख़त्म हो गए, किसी को बरियत मिली और कोई बर्रियत का निशाना बना। लेकिन अवाम के, मेरे और आपके हाथ भी खाली हैं, पेट भी खाली है। हम कल भी भूखे थे, आज भी भूखे हैं और
کہیں بارود سے اور کہیں بھوک سے ہمیں مارا جا رہا ہے۔ اس سارے کھیل میں جو سب سے مکروہ کھیل ہے اس سے ہم سب نے آنکھیں موند رکھی ہیں، ریاست نے بھی اور مقتدر حلقوں نے بھی، ارباب اقتدار نے بھی چشم پوشی کا مظاہرہ کیا ہے، مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ سیلاب امڑتا چلا آ رہا ہے۔ میرے نزدیک مہنگائی سے بڑا جو بحران اور طوفان ہے وہ بے حیائی کا ہے۔ جس سوشل میڈیا پر کسی بڑی ہستی پر، بڑی شخصیت پر تنقید پر ادارے حرکت میں آتے ہیں، اسی سوشل میڈیا پر، فیس بک پر اور دوسری جو ایپس ہیں، اس قدر بے حیائی کا اس کی یلغار ہے بے حیائی کی کہ میں وہ ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتا، چونکہ میں بھی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں اور بہت ساری چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں اور روح کام جاتی ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا معاشرہ ہے۔ ایسی چیزیں ہیں کہ جو یہاں پر بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن ان سے چشم پوشی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ریاست کو چاہیے اگر 9 مئی کے واقعے پر وہ راست اقدام کر سکتی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اس میں بے گناہ بھی ہیں، اس میں چند ایک ہوں گے ملوث، لیکن بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہوا۔ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ریاست کو چاہیے کہ یہ جو بے حیائی کا سیلاب ہے اس کے آگے بند باندھے۔ آپ کے پاس FIA ہے، دوسری آپ کے پاس ایجنسیز ہیں، آپ کے پاس IT ایکسپرٹ ہیں، آپ کے پاس سارے ایسے ادارے ہیں جو مانیٹر کرتے ہیں میڈیا کو، سوشل میڈیا کو۔ اگر مزید دیر کی گئی تو اندھیر مچ جائے گا، لہذا مزید دیر کی گنجائش نہیں ہے۔ اندھیر مچنے سے پہلے، کوہرام برپا ہونے سے پہلے اور معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی ہونے سے پہلے اداروں کو حرکت میں آنا ہوگا۔ ایسے تمام اکاؤنٹس بند کیے جائیں، خاص طور پہ YouTube پر جو رشتوں کی قدروں کو پامال کر رہے ہیں، رشتوں کے تقدس کو مجروح کر رہے ہیں، ان رشتوں کے تقدس کا قتل عام کر رہے ہیں چند ٹکوں کے لیے۔ بہت سارے میرے جیسے یوٹیوبر، ویلاگر چورن فروش بنے ہوئے ہیں، وہ غیر ضروری ایشوز کو، نان ایشوز کو ایشو بنا رہے ہیں اور سنسنی خیزی پھیلا رہے ہیں، واقعات کو اپنا ایک اینگل دے کے، غلط رنگ دے کے، غلط پورٹریٹ کر کے اپنا چورن بیچ رہے ہیں صرف اور صرف چند ٹکوں کے لیے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہرگز نہیں ہیں۔ سو میری ارباب اقتدار سے دستبستہ درخواست ہے کہ اس ملک پاکستان کا جو نظریاتی اسلامی تشخص ہے اس کی بقا کے لیے اور اپنی نسلیں اور فصلیں بچانے کے لیے یہ جو بے حیائی کا سیلاب ہے اس کے آگے بند باندھنا ہوگا۔ جو اس کے ذمہ دار ادارے ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے، ان سے جواب طلبی کی جائے، باز پرس کی جائے، وہ کیوں غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور ان کی ناک کے نیچے یہ جو ایک ہیجان اور طوفان ہے۔ گلی محلے میں موبائل شاپس ہیں، وہاں سے آپ چند روپے دے کر سارے کا سارا گند آپ اپنے موبائل میں بھر لیتے ہیں، یہ جو ہماری یوتھ ہے سو کالڈ۔ پھر وہیں سے منشیات کا سلسلہ، جسم فروشی کا سلسلہ اور بے حیائی کا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز، آبرو ریزی کے واقعات، ایسے واقعات بھی جو یہاں پہ کوٹ نہیں کیے جا سکتے۔ دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں ایز اے مسلمان، ایز اے طالب علم، کہ ہر واقعہ بیان کرنا یہ صحافت نہیں ہے، یہ معاشرت نہیں ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ ایسا سچ جس سے معاشرے کے اندر ایک ہیجان پیدا ہو اور دوسروں کو
گناہ کا تصور ملے، جو ذہن آلودہ نہیں ہے، جو ذہن پراگندہ نہیں ہے، اگر آپ کی اس نام نہاد سچائی سے، آپ کی اس صحافت سے کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں، جیسے میں ہر شخص اپنے بہت سارے گھر کے واقعات، اپنی ذات کے واقعات دوسروں سے شیئر نہیں کرتا، کسی سے، اپنے سائے سے بھی شیئر نہیں کرتا، دیواروں تک کو نہیں بتاتا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہر واقعہ جو اخبارات کی اشاعت کا حصہ بننا چاہیے، میڈیا پر نشر ہونا چاہیے، یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہمیں قومی حمیت کو دیکھنا ہے، ریاست کو دیکھنا ہے، اسلامیت کو دیکھنا ہے، پاکستانیت کو دیکھنا ہے، انسانیت کو دیکھنا ہے، اور رشتوں کو اور قدروں کو دیکھنا ہے۔ جو ذہن آلودہ نہیں ہے ان کو آلودہ مت کیجیے، اور اس کے باوجود جو ادارے ہیں وہ اپنا آئینی کردار ادا کریں۔ مہنگائی بھی برداشت کی جا سکتی ہے، سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، گرمی سردی برداشت ہو سکتی ہے، لیکن جو بے حیائی ہے، جو بہت گہرائی تک اتر چکی ہے اس قوم کی رگوں میں، اس یوتھ میں بہت گہرائی تک اتر چکی ہے، یہ منشیات سے بڑا نشہ ہے، منشیات کی لت سے بڑی لت ہے اور لعنت ہے۔ اس لعنت کو مزید اس لعنت کو مزید پھیلنے سے، اس کو عام ہونے سے روکا جائے، ورنہ روز محشر بہت سارے شاید ارباب اقتدار کے سیاسی گناہ معاف ہو جائیں، لیکن یہ جو مجرمانہ غفلت ہے، یہ جو چشم پوشی ہے اس بے حیائی سے، یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ معاف نہیں ہوگی۔ چونکہ کوئی مالی نقصان ہو جائے وہ برداشت ہو سکتا ہے، فصل آپ کی تباہ ہو جائے تو اگلے سال پھر نئی فصل آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ کی نسل فنا ہو گئی تو وہ نسل، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، میں دست بستہ آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں ارباب اقتدار سے، کہ اپنی انا کے اسیر مت بنیے، اپنا انتقام مت لیجیے، اپنے ذاتی انتقام کی آگ مت بھڑکائیے۔ اس قوم کو قوم بنانے کے لیے، اور جو اسلامی روایات، اسلامی تعلیمات تقاضا کرتی ہیں، ان کی روشنی میں اس بے حیائی پر ایسی کاری ضرب لگائیے کہ یہ پھر نہ اٹھ سکے۔ بہت شکریہ۔